کہ خشکی اور تری میں، آبادیوں میں اور سمندر کے ساحلی علاقوں میں جو تباہی آئی ہے، جو بربادی آئی ہے، بیماریوں کی شکل میں، قحط سالی کی شکل میں، اور جو اکنامک بالکل نیچے ڈاؤن ہوئی ہے، اور جس طریقے سے ظالموں نے اپنے منہ پھاڑے ہیں اور نہتے اور کمزور لوگوں پر ظلم و ستم کی جو چالیں الگ الگ انداز میں چلی، میں جو یہ فساد برپا ہو چکا ہے، چاہے وہ خشکی میں ہو جہاں انسان آباد ہیں، یا ساحلی سمندری علاقوں پر ہو، الغرب دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں بھی فساد پھیل رہا ہے، جہاں بھی انسانیت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جہاں پر بھی انسانیت بلٹ رہی ہے، جہاں پر بھی بے شرمی اور بے حیائی اور اشلیلتا کا ننگا ناچ ناچا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بیش بہا درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر عموماً، اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ دینی اور اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ سب کو اسلامی طریقے سے عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ بعدہ عید الفطر رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے گزرنے کے بعد روزے داروں کی شکرانے کی ایک نماز ہے، جسے دین اسلام میں مسجد سے ہٹ کر میدان میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ ہم تمام لوگ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی ماں بہنوں کے ساتھ ایک اللہ رب العالمین کے سامنے، اس کے آسمان کے نیچے کھلے میدان میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر سکیں کہ مولا کریم، تو نے ہمیں ایک مقدس اور بابرکت مہینہ نصیب فرمایا، اس میں ہم نے جو روزے رکھے، سحری اور افطار کا بندوبست کیا، قیام اللیل اور تراویح کی نمازیں ادا کی،
رات میں اٹھ کر ہم نے نفل نمازیں پڑھی، قرآن مجید کی ہم نے تلاوت کی، قرآن مجید کو پڑھا اور سنا، اور توبہ اور استغفار میں اس مہینے کو گزارنے کے بعد الہ العالمین ہماری نیکیوں کو تو قبول فرما لے، اور جو کچھ تیرے دربار میں اس کا بدلہ ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ یہ اس عید الفطر کی نماز کا ایک مقصد ہے۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے عالم اسلام میں تمام مسلمان عید کی نماز کی طرف نکلنے سے پہلے اپنے آس پاس اپنے محلات میں بسنے والے غریب، فقیر، مسکین اور بیوہ تمام کو صدقۃ الفطر دے کر آتے ہیں تاکہ وہ بھی ہماری خوشی میں برابر کے شریک ہو سکیں۔ عالم اسلام کا یہ امن و سکون کا تہوار جہاں اپنے اندر مکمل طور پر شرافت رکھتا ہے، امن رکھتا ہے، سکون رکھتا ہے، وہیں پر اپنے آس پاس بسنے والے تمام لوگوں کے لیے بھی یہ ایک رحمت اور برکت سے کم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ صدقۃ الفطر ایسا نہیں ہے کہ جس نے روزہ رکھے ہوں وہی ادا کرے گا اپنی جانب سے، ایسا بھی نہیں ہے کہ جو مالدار ہیں وہ اپنی جانب سے ادا کریں گے، بلکہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ ہر وہ چھوٹا، ہر وہ بڑا آدمی جس نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے، جس نے یہ پہچان لیا ہے کہ آسمان و زمین کا بنانے والا، سورج اور چاند کو ڈبونا اور نکالنے کی ذمہ داری یہ سب ایک اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، پاور میں ہے، قدرت میں ہے، اور اس نے اللہ رب العالمین کو اکیلا اپنا رازق اور مالک تسلیم کر لیا ہے، تو پھر وہ شخص اپنے گھر کے ہر چھوٹے بڑے بچے اور بچیوں کی جانب سے یہاں تک کہ عید کے دن صبح کی فجر سے پہلے اگر کوئی بچہ گھر میں پیدا ہو گیا ہے تو اس کی جانب سے بھی وہ اپنے محلے کے غریب، فقیر، مسکینوں کو صدقۃ الفطر ادا کر کے آئے۔ اسلام کا یہ امن و سکون کا تہوار اس بات کا بھی سبق دیتا ہے کہ انما هو عید، یقیناً یہ عید، حقیقت میں یہ عید اس شخص کے لیے ہے لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ، جس شخص کے اللہ رب العالمین نے روزے قبول کر لیے، جس شخص کے اللہ رب العالمین نے رات میں جگنا قبول کر لیا، یہ عید الفطر حقیقت میں اسی شخص کے لیے ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا وَكُلُّ يَوْمٍ، اور ہر وہ دن لا يعصى علیہ، لا يعصى فیہ، جس دن کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، فهو عید، وہ بھی عید کا دن ہے۔ اور آگے مزید تفسیر اسلام کے اندر موجود ہے کہ عید یہ نہیں ہے کہ آدمی بہترین لباس پہن کر عیدگاہ کی طرف چلا آئے، انما العید لمن لبس الجدید، نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے، عید تو اس بات کا نام ہے کہ آدمی اس ماہ مبارک کو گزارنے کے بعد میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اپنے دل میں بٹھانا اس نے سیکھ لیا ہو۔ عید اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم خوشبو لگا کر اور میدان کی طرف چل پڑیں، بلکہ عید اس بات کا نام ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ عید اس بات کا نام نہیں ہے کہ آج کے دن ہم اپنے گھروں میں بہترین پکوان اور ڈشیں تیار کرائیں اور جب روزے کی اور اللہ رب العالمین کی جانب بلانے کی باری آئے تو ہمارے دل اور ہمارے دماغ کھوکھلے پڑ جائیں، اس کے لیے ہم مکمل طور پر تیار نہ ہوں، اپنے آپ کو ہم تیار نہ کر سکے ہوں۔ کیا فائدہ ہے اسے رمضان مبارک کو پانے کا کہ ہم اللہ رب العالمین کو اللہ بھی نہ سمجھ پائے، اسے ہم 11 مہینوں کا بلکہ 12 مہینے کا
اسے ہم اپنا خالق اور مالک تسلیم نہیں کر پائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ نہ صرف ہمارے بھوک اور پیاس کو کنٹرول کرنے کا مہینہ تھا، بلکہ یہ ایسا مہینہ تھا جس نے صبح سے شام تک اور دن ڈوبنے سے اور دن نکلنے تک کی پوری جو 24 گھنٹے کی زندگی تھی، اسے جھوٹ سے، فریب سے، دھوکہ سے، غیبت سے، کینہ سے، کپٹ سے، تمام بڑے بڑے اور چھوٹے گناہوں سے محفوظ رکھنے کا حکم دیا تھا، اور پھر ساتھ میں یہ حکم دیا تھا کہ اب کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے۔ کھانے اور پینا چھوڑنا ہی اسلام میں روزہ نہیں ہے، بلکہ تمام جو غلط کام ہیں، تمام جو غلط راستے ہیں، ان کو چھوڑنا اور ان کے ساتھ میں کھانے پینے کو چھوڑ دینا، یہ ایک روزے کا نام ہے۔ اگر یہ ہم نے روزہ رکھا ہے، یقیناً آج اس کا ہم اللہ رب العالمین سے بدلہ پائیں گے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم اس ماہ مبارک کا جو بھی ہمارے لیے ثواب بنتا ہے، جو بھی ہمارے لیے نیکیاں بنتی ہیں، مولا کریم اسے اس انداز میں ہمارے لیے زمین پر نازل فرما کہ دیش کے اندر امن و سکون کا ماحول پیدا ہو جائے۔ اس پورے ثواب کو مولا کریم اس انداز میں مسلمانوں کے اوپر، عالم اسلام کے اوپر خصوصاً، تمام انسانیت کے اوپر عموماً، تمام جانوروں، تمام لوگوں کے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، تمام لوگوں کے اوپر امن و سکون کے طور پر اسے نازل فرما دے۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں اپنے سے رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یقیناً ہم جان چکے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں، آبادیوں میں اور سمندر کے ساحلی علاقوں میں جو تباہی آئی ہے، جو بربادی آئی ہے، بیماریوں کی شکل میں، قحط سالی کی شکل میں، اور جو اکنامک بالکل نیچے ڈاؤن ہوئی ہے، اور جس طریقے سے ظالموں نے اپنے منہ پھاڑے ہیں اور نہتے اور کمزور لوگوں پر ظلم و ستم کی جو چالیں الگ الگ انداز میں چلی ہیں، مولا کریم ظہر الفساد فی البر والبحر، تو نے قرآن حکیم میں سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا کہ زمین میں جو یہ فساد برپا ہو چکا ہے، چاہے وہ خشکی میں ہو جہاں انسان آباد ہیں، یا ساحلی سمندری علاقوں پر ہو، الغرب دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں بھی فساد پھیل رہا ہے، جہاں بھی انسانیت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جہاں پر بھی انسانیت بلک رہی ہے، جہاں پر بھی بے شرمی اور بے حیائی اور اشلیلتا کا ننگا ناچ ناچا گیا ہے، چاہے وہ مکان گرانے کی شکل میں ہو، چاہے وہ میناریں توڑنے کی شکل میں ہو، چاہے وہ معصوم بچوں کی دکانیں اجاڑنے کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، ہم اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کریں کہ مولا کریم یقیناً یہ اسی کا بدلہ ہے کہ ہم تجھ سے دور ہو چکے ہیں اور تو ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے رب کو صحیح انداز میں پکارا، یقیناً وہ رحیم ہے، وہ غفور رحیم ہے، وہ الرحمان ہے، وہ الرحیم ہے، یقیناً وہ ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ دعا کریں رب العالمین سے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین صحیح انداز میں دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما، مولا کریم رات میں جگنے کو قبول فرما، الہ العالمین شب قدر کی بیداری کو تو قبول فرما لے، الہ العالمین ہمارے قرآن مجید کی تلاوت کو اور نفلی عبادتوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مولا کریم جہاں جہاں پر بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، مولا کریم ان تمام کی تو اپنی غیبی مدد نازل فرما۔ الہ العالمین صحیح انداز میں ہمیں اپنے سے رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ مولا کریم جو اسپتالوں میں بھرتی ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں، الہ العالمین تو ان کے اوپر اپنا رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو بے نمازی ہیں ان کو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ملک کی ترقی کے
کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین نفرت کی آگ کو اپنے اسلام کی امن و شانتی کی بولی سے ٹھنڈا کرنے کی ہمیں طاقت اور ہمت نصیب فرما۔ الہ العالمین نفرت بھڑکانے والوں کو ختم کر دے۔ مولا کریم ہم سب کو ستیہ مارگ کا راستہ دکھا دے۔ الہ العالمین جنہوں نے نادانی کے اندر، جہالت میں یا بے علمی میں یا اگیانتا میں انہوں نے انسانیت کے اوپر ظلم و ستم کا قدم اٹھا لیا ہے، الہ العالمین تو انہیں ہدایت نصیب فرما۔ الہ العالمین ان کے لیے تو ستیہ مارگ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اپنا بندہ بننے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے اس دو گانے کی شکرانے کی نماز کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ۔ جب ہمیں اپنے پاس بلا ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمات ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں۔